اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ آخر تک لازمی سنیے گا، شکریہ۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ وہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، لڑکے والے بھی ہوئے اور لڑکی والے بھی ہوئے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادیوں کو منسوب فرمایا، وہ یقیناً عزت و عظمت والے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے نبی کا داماد ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیب انسانوں ہی کو نصیب ہوا، مگر اس سلسلے میں جو خصوصیات اور جو انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں صرف نبی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے نکاح میں آئیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح اے عثمان تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی باقی نہ رہتی۔ اور بہقی نے اپنے سنن میں لکھا ہے کہ عبداللہ جوفی بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جوفی نے فرمایا، دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین کیوں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں گی، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں، نور کے سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبل اعلان نبوت اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کیا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ بیمار تھے، انہی کی تیمارداری کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شرکت نہیں فرما سکے اور سیدنا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ ہی میں رہ گئے تھے، مگر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ بدریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے فتح پانے کی خوشخبری لے کر جس وقت حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے انتقال فرما جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، تو ان کا بھی 9 ہجری میں وصال ہو گیا۔ غرض یہ کہ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہوئے۔ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے بعد 6 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے، اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کا قبول اسلام اور مصائب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میں سے جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی، آپ قدیم الاسلام میں ہیں، یعنی ابتدائے اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ابن سعد بن
محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ آپ کا چچا حاکم بن ابی آس اس قدر ناراض اور برہنہ ہوا کہ آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک کہ تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑ دو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس طرح باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، خدا ذوالجلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، یہ ہو سکتا ہے، مگر دل سے دین اسلام نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حاکم بن ابی العاص نے جب اس طرح آپ کا استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ران یا پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور اندر آ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی اور وہ بھی اندر آ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بدستور اسی طرح لیٹے رہے، یعنی ران یا پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے کو درست کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میرے باپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ بدستور لیٹے رہیں، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مگر آپ اسی طرح لیٹے رہیں اور جنبش نہیں فرمائی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو درست کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا بلند و بالا عظمت والا ہے کہ فرشتے آپ سے حیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ سے حیا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبہ میں بیت الرضوان کا حکم فرمایا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جب سب لوگ بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے گئے ہوئے ہیں، پھر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت فرمائی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان ہاتھوں سے بہتر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بیعت کی۔